یہ حکم صادر فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ پہلی شریعتوں کے اندر یہ طریقہ کار چل رہا تھا کہ جب ایک پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرتا، اپنا دور نبوت گزارتا، دور نبوت گزارنے کے بعد زندگی محدودہ گزار کے جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتا تو وقتاً فوقتاً احوال، اعمال، عقائد کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی اور پھر ایسا وقت آ جاتا کہ پھر وہ شریعت مسخ ہو جاتی، محرف ہو جاتی، تو اللہ رب العزت پھر نیا پیغمبر بھیج دیتے۔ اب فرمایا لا مبدل لکلماتہ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا۔ جو نبوت کے سلسلے چل رہے تھے اب وہ پورے ہو چکے ہیں، اب جو وحی آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب منسوخ نہیں ہونا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، وہ تعلیمات والے کلمات اب تبدیل نہیں ہوں گے، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اب یہ شریعت کامل ہو چکی ہے۔ شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ اللہ رب العزت نے اس علم کی بھی حفاظت کی ہے اور پیغمبر کریم کے عمل کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ عمل اور علم جب اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، کوئی ایک بندہ بھی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی۔ علم وہ تو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جن اسباب سے اللہ نے علم کی حفاظت کی ہے وہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وضاحت سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک گروہ، ایک جماعت فرشتوں کی ہر وحی کے ساتھ آتی تھی، پھر جہاں آتی تھی وہاں بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ پیغمبر کریم کو بھی فرمایا کہ آپ اس کے یاد کرنے کا فکر نہ کریں، آپ کے دل میں اس قرآن کو ٹھکانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ علم ہے۔ اب اس علم کو پریکٹیکل کر کے عمل میں لا کے سکھایا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ جس دور کے اندر جو عمل ہوا ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ واسطہ ہے جنہوں نے اس عملی زندگی کو محفوظ کیا ہے، وہ واسطہ ہے صحابہ کرام کا، کہ اس شریعت کے پہلے راوی ہیں، اس شریعت کے پہلے عامل ہیں، پیغمبر کریم سے بلا واسطہ عمل سیکھا ہے۔ اور یہ وہ درجہ ہے کہ بندہ کسب سے نہیں کما سکتا ہے، بندہ نمازیں شروع کر دے، عبادتیں شروع کر دے، بندہ جد و جہد میں لگ جائے لیکن صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام جہان کے دلوں کو دیکھا، سب سے عمدہ دل پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پایا، نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد باقی دلوں کو دیکھا، باقی تمام دلوں میں سے جو دل بہتر تھے ان کو اس پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، وہ ہے صحابی محمد۔ اور صحابی جس کی زندگی ایسی پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت امن، ایمان، عمل کے اندر ان کو بطور مثال کے پیش فرماتے ہیں۔ آمنو کما آمن الناس،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ سارے باقی نہیں رہے تھے، بعض لوگ پھر ایمان سے منحرف ہو گئے تھے۔ نہیں، صحابی کی جو تعریف ہے وہ جامع معنی ہے، اسے کوئی فرد نکلتا نہیں ہے۔ من صاحب النبی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا ومات علیہ، صحابی وہ ہے جو پیغمبر کریم کی ایک مجلس نصیب ہو جائے، کم از کم ایک محفل نصیب ہو جائے ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان پہ زندگی گزار کے دنیا سے جائے، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تعریف صادق نہیں آتی، وہاں صحابی کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ پیغمبر کریم کی ایک گھڑی بس نصیب ہو جائے۔ جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آخری گھڑیوں کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑا سردار تھا، اور حسن کے اندر یہ حالت تھی، یہ کمال حاصل تھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اس امت کا یوسف جابر بن عبداللہ بجلی ہے۔ صرف چند گھڑیاں نصیب ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاں اس کا اتنا مقام تھا، جب مجلس کے اندر آ رہے ہیں جگہ نہیں تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی تھی، اس کو بچھا کے بیٹھ جا تو، لیکن اس نے فرط محبت میں چادر کو سینے سے لگا لیا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی چادر پہ میں بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ صحابیت کی وہی تعریف ہے، ایمان آیا اور پھر ایمان پر باقی رہا۔ اسماء الرجال کے اندر بہت سارے نام ملتے ہیں۔ ربیہ بن امیہ خلف قرشی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لایا تھا، لیکن تنصر فی خلافت عمر، حضرت عمر کے دور میں اس نصرانی ہو گیا تھا۔ روایت غیر مقبولت، جو اپنے اسلام کے دور میں روایتیں کی تھی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کافی نام آتے ہیں، لیکن یہ صفت جو صحابہ کو حاصل ہوئی ہے، قیس بن ثابت بنانی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایمان لایا تھا، لیکن صدیق اکبر کے دور میں پھر عیسائیت کی طرف چلا گیا تھا، پھر حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہو گیا تھا، ایمان پر موت آئی، صحیحین کا راوی بھی ہے، لیکن امام سے فرماتے ہیں صحابیت نہیں ہے، صحابی پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحبت ایک مرتبہ ہاتھ سے لگی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ جو نبی علیہ السلام کو ملا ہے، لیکن حالت یہ تھی نبی علیہ السلام پہ وفات آ چکی تھی، ایک اہل ایمان کا درجہ مخضرمین، ان میں ایک اسماء الرجال کی کتابوں میں نام آتا ہے ابو زویب حوزلی خویلد بن خالد۔ یہ بندہ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایمان لا چکا تھا، مسلمان تھا، نبی علیہ السلام کی وحی کو تسلیم کر چکا تھا، نبوت کا قائل تھا، لیکن آ نہیں سکا۔ اچانک اسے خبر ملی کہ نبی علیہ السلام تو بیمار ہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے میری حالت بڑی اور ہو گئی، نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں ہو سکا ہے، لیکن صبح نکلا، جب آیا مدینہ کے اندر تو کہتا ہے مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا حالت ہے؟ حاجی جیسے ہوتے ہیں حرم کے اندر، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اسی طرح تھے۔ تو صحابہ مدینہ کے آپس میں جان پہچان تھی، لیکن وہ حالت تھی دیوانہ وار پھر رہے تھے، دیوانہ وار پھر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ فرمانے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی۔
کہ جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کے دل برداشت نہ کر سکے. ایک یہ صدمہ تھا، اور دوسرا ارجف المنافقون فی المدینہ لو کان محمد النبی لم یمت، کہ اگر پیغمبر یہ محمد نبی ہوتا موت نہ آتی. ارجف المنافقون فی المدینہ لو کان محمد النبی لم یمت، اس پہ موت نہ آتی. حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنا کہ منافق نبی علیہ السلام کی وفات کی آڑ میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو کھڑے ہو گئے. لا اسمع رجلا یقول مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاضربونہ کا، جس بندے کو میں نے سنا کہ وہ کہے نبی علیہ السلام پہ وفات آ گئی میں اس کی گردن مار دوں گا، نہیں قتل سنوں گا. صدیق اکبر بھی آ گئے، لیکن جب عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تو پھر کفو بذالک منافق دب گئے، پھر وہ بات نہیں کی. تو حضرت صدیق اکبر آئے، جب نبی علیہ السلام کی زیارت کی، یقین ہو گیا کہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو پھر خطبہ دیا. پہلے تو فرمایا رسلک ایھا الحالف، یہ کیسی قسمیں اٹھا رہا ہے تو، بیٹھ جا. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہی نہیں رہے تھے، تو شروع ہو گئے خطبے کے اندر. ما کان محمد ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما محمد الا رسول، یہ تم نبوت اور موت کے درمیان منافات کیوں سمجھتے ہو؟ نبوت اور موت ایک جگہ نہیں کٹھی ہو سکتی ہے. اگر کٹھی نہ ہوتی تو پھر پہلے پیغمبر نہ جاتے. قد خلت من قبل الرسل، پہلے انبیاء جا چکے ہیں دنیا سے، پیغمبر کریم جا چکے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو روایت کے اندر آتا ہے، امام ابو حنیفہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ روایت لامن نقرأہا من قبلہا کتو، ہمیں ایسا محسوس ہوا ہم نے آیت پڑھی نہیں تھی. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات کہی، فانتہا الناس قال الناس مثل مقالت ابی بکر، اب لوگوں کی زبان پہ ابو بکر صدیق والی تقریر جاری ہو گئی. قال الناس مثل مقالت ابی بکر من اقوالہ و قراتہ، من کلامہ و قراتہ. جو صدیق اکبر نے آیت پڑھی تھی، جو تقریر کی تھی، اب سارے صحابہ کی زبان پہ جاری ہو گیا تھا. ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول. جو صدیق اکبر پہلے خطبے کے اندر بیان فرما رہے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد رب محمد فإن رب محمد حی لا یموت. اب لوگ خاموش ہو گئے. پھر یہ ابو زبیب اس کی حالت میں تھا ادھر، تو چلے گئے بنو ثقیفہ کے اندر، سادہ بنی ثقیفہ کے اندر. وہاں پر بات شروع ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کئی مسئلے کھڑے ہو گئے. خلافت کن کے اندر ہونی چاہیے؟ بطور مشورہ انصار نے یہ مشورہ دیا، ایک ہم میں سے ایک تم میں سے. لیکن صدیق اکبر نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے اندر رہے گی. جب قریش کی بات آئی تو اب قریش میں کس کو متعین کریں؟ چیمہ گوئیاں شروع ہوئی. شمائل کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب یہاں ہوش آواز میں تھے، اب پوچھا کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کے اندر یہ 3 صفات ہیں. شمائل ترمذی کے اندر یہ 3 صفات کس کے اندر ہیں؟ اگر ہے تو پھر وہی ہوگا خلافت کا مستحق.
اذ یقول لصاحبہ، ایک یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اور لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تین صفات جتنے صحابہ بیٹھے کسی کے اندر ہے؟ صاحب نے کہا نہیں ہے۔ من ہما ثانی اثنین فی الغار، من ہما وہ کون ہے؟ بسط یدہ، تو صدیق کے سامنے اپنا ہاتھ بلند کیا، لمبا کر دیا، دراز کر دیا، بایعہو، اور صدیق اکبر کی بیعت کی۔ سارے صحابہ نے پھر بایع الناس حسنتاً جمیلتاً، بڑی اطمینان کے ساتھ سب نے بیعت کر دی۔ ابھی بنو ثقیفہ میں تھے کہ یہ ابو زبیب وہاں پہنچ گیا، یہ بیعت ہو رہی تھی، اس نے بھی بیعت کر لی۔ تو پھر کہتا ہے میں واپس آیا، تجہیز تکفین سب کے اندر شریک ہوا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، لیکن وفات کے بعد زیارت ہوئی، دفن سے پہلے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی صحابی نہیں ہے، یہ بھی صحابی قول ہے، لیکن یہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیاوی زندگی کے اندر زیارت نصیب ہو، مجلس نصیب ہو، وہ صحابی بنتا ہے، اور نبوت کے بعد دیکھیں ایک نبی علیہ السلام کا دوست تھا، لیکن نبوت سے پہلے تھا، زید بن عمر بن نفیل دوسی، اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن پہلے وفات ہو گئی تھی۔ توحید کا قائل تھا دور جاہلیت کے اندر بھی، شرک نہیں کرتا تھا، لیکن صحابی تو نہیں ہے۔ بحیرہ راہب، جس کے بعد اوائل نبوت کے اندر علامات نبوت کی جب ظاہر ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی تھی نبی علیہ السلام کو، اور اس نے کہا تھا سیبعث، ان قریب آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اب نبی بننے والے ہیں، کاش کہ وہ وقت ہوتا، میں زندہ ہوتا جب آپ کو اپنے شہر والے یہاں سے نکالیں گے اور میں آپ کا ساتھ لیتا۔ لیکن یہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابیت کا درجہ بہت بلند ہے۔ صحابیت کا درجہ انہی لوگوں کو، خوش نصیبوں کو حاصل ہوا جو اللہ کی طرف سے منظور شدہ تھے۔ جب یہ صحابی ہیں تو ان کی تقسیم اللہ رب العزت نے کر دی ہے مہاجرین اور انصار میں، مہاجرین اور انصار میں۔ کچھ صفات اللہ نے قرآن پاک کے اندر مہاجرین کی بیان کی ہیں، اور کچھ صفات انصار کی بیان کی ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی تھی۔ مہاجرین ان کی صفات الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضلا من اللہ۔ مہاجروں کو یہ فضیلت اس لیے ملی، گھر بار جو چھوڑا ہے، وطن جو چھوڑا ہے، بے گھر جو ہوئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضل دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے، رضوان آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ کی رضامندی صرف منظور نظر تھی، دنیا کے طالب نہیں تھے، دنیا کی خاطر سب کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی شاہد ہے، بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جاہلیت کے اندر بھی اپنا بہادری کے اندر ایک درجہ رکھتا تھا۔ وہ بندہ 125 مارکوں کے اندر شرکت کی اس بندے نے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت کے اندر اس بندے کو شام کا گورنر متعین کیا تھا، یہ شام کا گورنر ہے۔
اور ان کی خصوصیت تھی جس مارکے میں تشریف لے جاتے اللہ رب العزت فتح ہی فتح دے رہے تھے. اور خود فرماتے ہیں ایک بالشت میرے جسم پہ ایسی نہیں ہے جگہ مربع شکل میں کہ جہاں کوئی نشان زخم کا نہ ہو. پورے جسم پہ میرے تلواریں لگی ہیں، تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، زندگی زخموں کے اندر گزری ہے. اور خواہش بھی تھی، سپہ سالار تھا، اگلی صف میں ہوتا تھا، خواہش بھی تھی کہ اللہ شہادت دے دے. لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی تلوار کسی سے ٹوٹتی نہیں ہے، وہ اللہ خود ہی اس کو توڑے تو ہو سکتا ہے. تو شہادت نصیب نہ ہو سکی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح گورنر کی عہدے پر تھے، سیٹ پر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے تھے کہ جہاں اعتقاد کے اندر خرابی آتی وہ اسباب ہی ختم کر دیتے تھے. اب لوگوں کے اندر یہ وہم بیٹھنے لگا کہ خالد بن ولید جس مارکے میں سپہ سالار و فتح ہی ہے، شکست تو ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھ کے دیا کہ آپ جائیں اور خالد بن ولید کو کہیں کہ آپ خلافت سے معزول ہیں، تیری جگہ اب ابو عبیدہ بن جراح وزارت بھی ہے، گورنر ہے، آپ کی اب گورنری ختم ہو گئی ہے. آخر گورنری تھی، دنیا کا عہدہ تھا، تو کچھ تو چونچرا ہوتی نا، کچھ تو کہتے کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا اس عہدے تھے، میری غلطی پیش کی جائے. لیکن نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے اعتقاد میں کھڑا تھا اگر گورنری کی حالت میں بھی لڑتا ہوں تو وہی رب دیکھتا ہے، جب عام مجاہدوں کی سامنے کھڑا ہوگا اس رب کو ضرور نظر آؤں گا. اس کو دکھانے کے لیے گورنری عہدے لوڑ نہیں ہوتے، یہ عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو. تو جب خط پہنچتا ہے ابو عبیدہ بن جراح لے کے جاتے ہیں تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں امیر المومنین نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے پیغمبر کریم فرما رہے تھے اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، تو امین ہی سے عہدے کے لائق ہے، میں ٹھیک ہے عام صفوں میں لڑوں گا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لیکن درجہ کم نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت یاد کر رہے تھے، خالد بن ولید کی وفات پہلے ہو گئی تھی، کہ کاش کہ آج خالد بن ولید زندہ ہوتا، میرے بعد اس خلافت کی باغ ڈور وہ سنبھالتا. تو یبتغون فضلا من اللہ، ایک تو یہ چیز ہے، ساتھ یہ بھی ہے امیر المومنین کا حکم کیا پھر چونچرا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بخاری کے اندر آتا ہے من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. جو اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے یوں سمجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں، اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے سمجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ تو مرد تھے، عورتوں کی یہ حالت تھی. ایک صحابی آئے، واقعہ لکھا علماء نے کہ ایسی حالت تھی کوئی کرنا ہے تو دس ہوتا ہے. اچھا، عورت ذات ہے، صحابیہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے ایک رات ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو جب کان لگاتے ہیں تو گفتگو شروع تھی. ماں کہہ رہی ہے کچھ پانی ملا دیں، ہمارا غسل بسر دودھ پہ ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے، نہیں امیر المومنین نے اور اس کے خلاف نہیں کرنا ہے. فرمایا وہ دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہ نہیں دیکھ، فرمایا کہنے لگی وہ نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں نافرمانی نہیں کروں گی. تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ کرتے تھے اللہ کی رضامندی کی خاطر. جب یہ حاصل ہو گیا ینصرون اللہ ورسولہ،
اب زندگی گزارنی ہے دین کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، پیغمبر کی سنت کی خاطر، ساری زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ فرمایا جب یہ ان کی صفات ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، اولئک موصوفون بصفات المذکورۃ، جن کے اندر یہ صفات ہیں، جن کو یہ القابات ملے ہیں، اولئک هم الصادقون، مفعول معذوف ہے، وہ سچے ہیں ایمان کے اندر، عمل کے اندر، قول کے اندر، فعل کے اندر، ظاہر باطن ایک جیسا ہے ان کا، اولئک هم الصادقون۔ اور ان کے مد مقابل دوسرے تھے انصار، ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصار وہ لوگ تھے تبوؤا الدار والایمان، انہوں نے دار ہجرت اس کے اندر آنے والوں کو ٹھکانہ دیا ہے، اور ایمان کو بھی دار الایمان اور دار ہجرت بنا ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر ایک اور بھی معنی کیا ہے کہ تبوؤا الدار والایمان، انہوں نے ٹھکانہ دیا ہے دار ہجرت کے اندر اور دار ایمان کے اندر۔ ایمان کو استعارہ کیا ایک مکان سے، ایک خیمے سے، ایمان ایک خیمے کی طرح تھا، ایک ستون تھا، مہاجرین نے جو آنا تھا، انصار پہلے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں، تبوؤا الدار والایمان، لیکن ان کا انتظار کر رہے تھے یحبون من ہاجر الیہم، یحبون، یحب، حب اس کا مادہ ہے، حب ویسے لغت میں دانے کو کہتے ہیں، دانا قابل انتفاع تب بنتا ہے جب آپ نے آپ کو ختم کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، آٹا بن جاتا ہے، تو تب قابل انتفاع ہوتا ہے۔ یحبون، ایسی محبت تھی انصار کی مہاجرین کے بارے میں، اپنا جو کچھ تھا قربان کر دیا، گھر بھی، باہر بھی، زر بھی، زمین بھی، سب کچھ خرچ کر دیا ہے، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی ہے۔ من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، جو آ رہے تھے، مواخات ہو رہی تھی، مال تقسیم ہو رہے تھے، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو مل رہا تھا ان کے اندر یوں لگتا تھا ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دل میں تنگی نہیں تھی، دل کے صاف تھے، بلکہ کیفیت یہ تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، کئی واقعات لکھے ہیں، لیکن ایک واقعہ اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ مہمان آیا، اس کو کون کھلائے گا؟ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو آج رات کھانا کھلاؤں گا، حالانکہ گھر میں اتنا کھانا تھا جو بچے یا گھر والے کھا سکتے تھے، لیکن بیوی کو جا کے سمجھاتا ہے کسی بہانے سے بچوں کو سلا دے، چراغ جو ہے اس کو بجھا دے، میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، بس کھانا ایک مہمان جتنا ہے وہی کھا لے۔ اس لیے فرمایا یؤثرون علی انفسہم۔ جب صبح آیا تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور ہنس رہے تھے، فرمایا تیرے واقعے پہ بڑا تعجب ہے، یہ رات نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،